نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ معزز حاضرین و ناظرین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا موضوع ہے ادائیگی زکوٰۃ کا عمل اور میزان عقل۔ اللہ رب العزت نے سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، الذین ان مکناہم فی الارض، یہ اہل حق وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا انتظام کرتے ہیں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم کرتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، قرآن حکیم میں 82 مقامات پر باری تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ جس طرح اہل ایمان پر نماز فرض ہے، اسی طرح اپنے مال سے مقررہ حصہ زکوٰۃ نکالنا بھی فرض ہے۔ یہ آیہ کریمہ ایک اسلامی حکومت کے 4 فرائض کو بیان کرتی ہے۔ پہلا فرض اقامت صلاۃ، دوسرا ایتاء زکوٰۃ اور تیسرا امر بالمعروف اور چوتھا نہی عن المنکر۔ اسلامی معاشرے کا امتیاز یہی ہے کہ وہاں نظام صلاۃ کا قیام بھی نظر آتا ہے اور نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی دکھائی دیتا ہے۔ افراد معاشرہ کی تعمیری صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے امر بالمعروف کا ماحول بھی میسر آتا ہے اور سوسائٹی کے تمام افراد کو ہر قسم کے جرائم اور برے اعمال سے بچانے کے لیے نہی عن المنکر کا نظام بھی بڑا ہی مؤثر اور فعال دکھائی دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، نماز انسان کی باطنی اور روحانی ضرورتوں کی تکمیل کرتی ہے، جبکہ زکوٰۃ انسان کی مادی اور جسمانی حاجتوں کی کفیل ہوتی ہے۔ روحانیت اور مادیت کا حسین امتزاج ہی اسلامی حیات کا امتیازی اور تفرداتی پہلو ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا کل اقتصادی نظام نہیں ہے، بلکہ اس کے اقتصادی نظام میں سے اس کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی کی سی ہے۔ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کے ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت کی جائے اور معاشرے سے حرام کمائی کے
جملہ راستوں اور تمام ذریعوں کو مسدود کیا جائے، حتیٰ کہ معاشرے کے ہر شخص کو جائز، پاکیزہ اور حلال رزق فراہم کیا جائے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، شریعت اسلامی نے معاشرے کے ہر صاحب استعداد اور صاحب مال پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے کہ وہ سالانہ بنیادوں پر اپنے جمع شدہ مال میں سے 2.5% کے حساب سے مال نکال کر اجتماعی طور پر حکومت کے بیت المال میں جمع کرا دے، تاکہ معاشرے کے مفلوق الحال، ہیو ناٹس اور محتاج افراد کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے۔ اگر اسلامی معاشرے کے سارے متمول اور صاحب ثروت افراد اس فرض کو ایمانی جذبے سے نبھاتے رہیں تو اس عمل سے ان کا مال پاک اور حلال ہو جائے گا، اور دوسری طرف معاشرے کے ضرورت مندوں کی معاشی حاجات بھی پوری ہو جائیں گی، اور یوں معاشرہ بہت سی برائیوں اور جرائم سے پاک ہو جائے گا۔ زکوٰۃ کا عمل ایک متوازن اور معتدل معاشرے کو جنم دیتا ہے، اس لیے کہ نماز انسان کی روحانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہے، جبکہ زکوٰۃ انسان کی مادی حاجتوں کی تکمیل کرتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اقامت صلاۃ اسلام کا روحانی نظام بن کر اچھائیوں کو فروغ دیتی ہے، جبکہ عطاء زکوٰۃ کا عمل اسلام کے معاشی نظام کا مرکزی حصہ بن کر معاشرتی جرائم اور سماجی برائیوں کا انسداد کرتا ہے۔ معاشرے کی ساری برائیاں اس کے غیر متوازن، غیر معتدل اور ظالمانہ اقتصادی نظام سے جنم لیتی ہیں۔ غیر متوازن معیشت معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہے، یہ خود معاشرے کی تباہی اور بربادی کی علامت بن جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن گردش دولت کے تصور کے ساتھ واضح کرتا ہے۔ فرمایا کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، یہ نظام تقسیم دولت اس لیے ہے تاکہ سارا مال و دولت تمہارے صرف مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے۔ جب معاشرے میں دولت چند ہاتھوں میں سمٹ جاتی ہے اور چند خاندان دولت کے ارتکاز کا مرکز و محور بن جاتے ہیں تو انسانی معاشرہ تیزی سے اپنی تباہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے۔ دولت کا ارتکاز انسانوں کو انسانیت سے نکال کر فرعونیت اور قارونیت کے لبادے میں لے جاتا ہے، جس سے معاشرہ متزلزل اور غیر متوازن ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے باب میں یہ حقیقت بھی واضح رہے کہ یہ دنیا دار المحن اور دار الابتلاء اور دار الامتحان ہے، جس کی بنا پر زکوٰۃ میں اپنا کمایا ہوا مال خرچ کرنا ہوتا ہے، جس کے حوالے سے قرآنی فکر کے مطابق دو طرح کی انسانوں میں سوچ پائی جاتی ہے۔ ایک انسانی سوچ مال اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ یہ تمہارے پاس سارا کچھ اور سارا مال اللہ کے فضل اور عطا سے ہے، اس مال کے تم مالک نہیں ہو بلکہ تم امین ہو، اور امین کی ذمہ داری یہ ہے کہ مال کے حقیقی کی رضا اور خوشنودی کے لیے اس مال کو اس کی راہ میں خرچ کر دے۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح دوسری طرف سوچ یہ ہے کہ یہ مال میری محنت سے کمایا ہوا ہے، میری محنت کا، میری کاوش کا ثمر ہے، نتیجہ ہے،
لہٰذا میں اس مال کو غریبوں پر کیوں خرچ کروں، محتاجوں پر کس لیے اس کا انفاق کروں، سائلوں اور محروموں پر یہ مال اپنا میں کیوں صرف کروں۔ پہلی سوچ انسان کو کہتی ہے کہ شکرانے نعمت کے طور پر اللہ کا عطا کردہ مال خرچ کر دو اور اس میں سے زکوٰۃ نکال دو۔ دوسری سوچ انسان کو یہ کہتی ہے کہ اس مال کو دوسروں پر بالکل ہرگز خرچ نہ کرو، یہ تمہاری اپنی کمائی اور آمدنی کا مال ہے۔ اور یہ دوسری سوچ کا حامل شخص جب صبح بیدار ہوتا ہے، قرآن اس کے مال کی حقیقت کو اور اس کے انجام کو سمجھاتے ہوئے بیان کرتا ہے۔ جب یہ صبح بیدار ہوتا ہے تو اس کا باغ راکھ کا ڈھیر بن چکا ہوتا ہے، اسے عبرت انگیز تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ملتا، جبکہ پہلی سوچ والا صدقہ و خیرات اور انفاق فی المال کی وجہ سے اللہ کی امان میں آ کر ان تمام مصائب و آلام سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے جب زکوٰۃ مال سے نکالی جاتی ہے تو یہ اس مال کی تطہیر اور انسانی نفس کی تہذیب کا باعث بن جاتی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، زکوٰۃ کے اس تصور کو، اس کا لغوی مفہوم بھی اس کے لیے مؤید ہے کہ لفظ زکوٰۃ پاکیزگی، طہارت اور پاک صاف رہنے یا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جب لفظ زکوٰۃ کا دوسرا معنی نشو و نما کا ہے، بالیدگی کا ہے، جس میں کسی چیز کے بڑھنے، پھیلنے، پھولنے اور فروغ پانے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے یہ دونوں معنی اس آیہ کریمہ میں پائے جاتے ہیں۔ سورہ الشمس کی آیت نمبر 9 اور 10 میں ارشاد فرمایا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، تحقیق جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا وہ کامیاب ہوا، اور جو معصیت میں، گناہ میں مبتلا ہوا وہ خائب و خاسر ہوا۔ اس آیہ کریمہ کا اطلاق مال زکوٰۃ پر بھی ہوتا ہے۔ یہ مال زکوٰۃ انسانی نفس کو حرص و لالچ، بخل و طمع، دولت کی اندھی محبت و چاہت اور دولت کی خاطر ہر قسم کی زیادتی اور ظلم سے بچاتا ہے۔ مال و دولت کا استعمال اور عدم استعمال، اس کی تطہیر اور تغلیظ، طہارت اور عدم طہارت، پاکیزگی اور عدم پاکیزگی، طمع اور عدم طمع، سخاوت اور بخل کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ دولت کی مثال پانی کی سی ہے۔ اگر پانی کسی جگہ جمع ہو کر دیر تک رکا رہے اور وہاں پر کھڑا رہے اور اس پانی کے نکاس کا کوئی بندوبست اور کوئی انتظام نہ ہو تو اس میں تعفن اور بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ پانی جو اپنی اصل میں صاف اور شفاف اور حیات بخش اور صحت افزا تھا، مگر متعفن ہونے کی وجہ سے وہ پانی بیماری کا گھر اور موت کا ساما بن جاتا ہے۔ پانی کو صاف و شفاف اور حیات بخش اور صحت افزا رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ایک جگہ زیادہ دیر تک جمع نہ ہونے دیا جائے، اس کے نکاس کا خاطر خواہ انتظام و انصرام کیا جائے۔ مال کے حوالے سے زکوٰۃ کو بھی پانی کی مثل حاصل ہے۔ اگر مال و دولت اور سرمایے سے زکوٰۃ کی صورت میں گردش دولت اور نکاس مال کا انتظام نہ کیا جائے تو یہ مال و دولت انسان کو قارونیت اور فرعونیت کے لیبادے میں ملبوس کر دیتا ہے، اور بندہ ہی نہیں رہتا، اور وہ کثرت دولت کے بل بوتے پر اور دولت کی چمک اور دمک پر اور اس کی قوت کی بنا پر بندہ ہونے کی بجائے خدا بننے کا دعوے دار ہو جاتا ہے، اور دوسرے انسانوں کے لیے اندھی قوت اور طاقت کا ایک عذاب بن جاتا ہے، اور مالی قوت کی بنا پر شیطان صفت ہو جاتا ہے۔
ज़कात इंसानी माल से निकाल कर उस माल को ताहिर और मुताहिर कर देती है। इसलिए बारी ताला ने ज़कात के अमल तत्हीर को कुरान में यूं बयान किया है। सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 103 में इरशाद फरमाया, खुज़ मिन अम्वालिहिम सदकतन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। आप इनके मालों में से सदका व ज़कात वसूल करें ताकि आप इस सदका व ज़कात के ज़रिए इनके मालों को पाक फरमा दें और इनको बरकत बख्श दें। वो रब जिसने इंसान को मालो दौलत की नेमत अता की है, वो ज़कात की अदायगी को मालो दौलत की पाकीज़गी और तहारत और इसमें खैर व बरकत और इजाफे और बढ़ोतरी का बायस बना देता है, ताकि हमारी आँखें ज़कात की अदायगी को माल की कमी और नुकसान न समझती रहें, जबकि माल देने वाला रब इस अमले ज़कात को हमारे इस माल की तत्हीर, खैर व बरकत और इजाफे और बढ़ोतरी का सबब बना देता है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, हमें चाहिए कि हम अपनी बंदगी को मौला के हुक्म की तात में रंग कर उसकी अताओं और नवाजिशों का मज़ीद मुशाहदा करें। ज़कात देने के अमल को कुरान अपने अमूमी असलूब में इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह से ताबीर करता है। ज़कात जिस माल से अदा की जाए, रब का वादा है ज़कात से माल कम नहीं होगा, बल्कि वो माल खैर व बरकत के साथ मज़ीद बढ़ेगा। इसलिए इरशाद फरमाया, व मसलुल लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम इब्तिगा मर्दातिल्लाह व तस्बीतन मिन अनफुसिहिम कमसल जन्नतिन बिरबवा असाबहा वाबिलुन फ़अतत उक़लहा दिफ़ैन फ़इन लम युसिबहा वाबिलुन फ़तल्लुन वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सूरह अल बकरा की आयत 265 में इरशाद फरमाया, जो लोग अपना माल अल्लाह की रज़ा हासिल करने और अपने आप को ईमान व इताअत पर मजबूत करने के लिए खर्च करते हैं, उनकी मिसाल एक बाग की सी है जो ऊंची सतह पर हो और उस पर जोरदार बारिश हो तो वो 2 गुना फल लाए। अगर उसे जोरदार बारिश न मिले तो उसे शबनम या हल्की सी फवार भी काफ़ी है। अल्लाह तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। हाज़रीन व नाज़रीन गिरामी कदर, इस आया करीमा में बारी ताला ज़कात के हवाले से अमले इन्फाक की अहमियत को वाज़े कर रहा है कि सबसे पहले ज़कात में इन्फाक की नीयत इब्तिगा मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हो। जब इस नीयत और इरादे से माल खर्च किया जाए तो अमली ज़िंदगी में इसकी अहमियत को गुलिस्तानों बाग के ज़रिए से समझा जा सकता है। ऐसा बाग जो किसी बुलंद जगह पर लगाया गया हो, जहाँ लगातार और मुसलसल बारिश होती हो, तो वो बाग बारिश की कसरत की बिना पर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाकर साल में 2 मरतबा फ़अतत उक़लहा दिफ़ैन समर आवर होता है, क्योंकि बारिश की कसरत फल को कसरत से लाने का बायस बन जाती है। और दूसरी सूरत इस बाग के फलदार और समर आवर होने की ये है कि अगर उस बाग पर बारिश ना भी बरसे तो भी उसके लिए शबनम ही काफ़ी हो जाती है। और ये शबनम अमूमन बुलंद टीलों और पहाड़ियों पर पड़ती है। जब बागात में शबनम गिरती है तो ये बारिश के कायम मकाम हो जाती है, गर्ज़े कि वो बाग हर सूरत में फल ज़रूर लाता है, खा उस पर बारिश बरसे या न बरसे। उस बाग के लिए तो सिर्फ शबनम ही काफ़ी हो जाती है। यूं वो बाग अपना फल ज़रूर लाता है। राय खुदा में खर्च करने का मामला भी कुछ इसी तरह है। वो रब अपनी बारगाह में से खर्च करने वालों को बेहद बेहिसाब अजरो सिला अता करता है। हाज़रीन गिरामी कदर, इन्फाक फ़ी ज़कात का अमल फल को कई गुना बढ़ा देता है। जब तक बाग को बारिश या शबनम पहुँचती रहती है, उसकी पैदावार मुसलसल बढ़ती रहती है। ये फल अपनी मिकदार में
کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اور اس پھل میں اضافہ صرف اور صرف بارش کے متواتر اور شبنم کے مسلسل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یوں یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا عمل مال و دولت میں بے پناہ اضافے اور روحانی اور جسمانی استعداد اور صلاحیت کو تقویت دینے کا باعث بن جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے جہاں ثواب بڑھتا ہے، وہاں اس کے عملی نفاذ سے معاشرے میں معاشی تعطل کا خاتمہ ہوتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، اسی طرح قرآن ایک اور مقام پر اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نکالنے اور زکوٰۃ کی صورت میں عمل انفاق کو اپنانے کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں اگیں، پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی 700 گنا اجر پاتے ہیں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی زیادہ اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیا کریمہ میں باری تعالیٰ اپنے بندوں کو کس قدر خوبصورت اور دلکش اور عظیم پیرائے میں انفاق کے عمومی عمل اور زکوٰۃ کے لیے عمل انفاق کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے لیے 1 روپیہ، 1 دینار، 1 درہم، 1 ڈالر خرچ کرنا ایسے ہی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں بونا اور کاشت کرنا ہے۔ جب اس ایک دانے حبتن کو زمین میں بویا جائے تو وہ اپنے تنے اور اپنی شاخ میں 7 بالیوں اور 7 خوشوں کی صورت میں برگ و بار اور پھل لاتا ہے۔ اس ایک دانے کی 7 بالیوں اور خوشوں میں سے ہر بالی اور ہر خوشہ گندم اپنے اندر 100 دانے کو اپنے دامن میں لیے ہوئے کھیت کے سینے پر خود کو لہراتا ہے اور اپنے خالق کی شان خالقیت اور شان قدرت کی گواہی دیتا ہے۔ زکوٰۃ کا وہ عمل انفاق جو ایک دانے حبتن سے شروع ہوا، وہ 7 سنابل 7 بالیوں میں متشکل ہوا، پھر وہ 7 بالیاں 7 سنابلہ میں سے ہر بالی فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ 100 دانوں کی حامل ہوئی۔ گویا ایک دانہ حبتن مئۃ حبۃ کی شکل اختیار کر گیا۔ باری تعالیٰ کی عمل انفاق میں یہ عطا اجر عمومی کے ضابطے کے تناظر میں ہے، جبکہ وہ رب اپنے مخلصین لہ الدین، اخلاص رکھنے والے بندوں اور اس کی بندگی میں کمال پانے والے بندوں کو اس عمومی ضابطے سے ہٹ کر عطا کرتا ہے، جس کو قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا، واللہ یضاعف لمن یشاء۔ وہ جس کو رب چاہتا ہے اس عمومی ضابطے سے 700 گنا سے بھی بڑھ کر عطا کرتا ہے۔ جیسے جس بندے کو چاہتا ہے وہ اسے بغیر حساب کے اور بے حساب رزق دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے زکوٰۃ ہو یا صدقہ و خیرات ہو یا کسی بھی نیکی اور خیر کا عمل انفاق ہو، حتیٰ کہ اگر کسی شخص نے کسی کے ساتھ کوئی اچھائی اور بھلائی ہی کیوں نہ کی ہو، اس کے لیے ضابطہ حیات یہ دیا ہے کہ اپنی نیکی اور خیر کو لے وجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو۔ انسانوں سے اس نیکی اور خیر کے کسی صلے کی توقع نہ کیا کرو، ان پر احسان مت جتلایا کرو اور ان کو طرح طرح کی اذیت و تکلیف دے کر بار احسان میں مت لایا کرو۔ پس اس نیکی اور خیر کو خدا کی طرف سے توفیق جانتے ہوئے اس کے صلے اور اجر کی توقع اور امید فقط اپنے مولا سے رکھا کرو۔ اس لیے ارشاد فرمایا سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا
لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والآذا، ہے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دوسروں کو دکھ اور اذیت دے کر برباد مت کیا کرو۔ زکوٰۃ کو باری تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگیوں میں اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان اپنے نفس کی وجہ سے طبعی طور پر حرص و لالچ کی طرف زیادہ میلان اور رغبت رکھتا ہے۔ دنیاوی زندگی کی زینت اور کشش میں سے سب سے بڑی چیز مال و دولت ہے، اس لیے انسان مال کی شدید چاہت اپنے نفس میں رکھتا ہے۔ قرآن اس حقیقت کو بیان کرتا ہے، ارشاد فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، سورہ الفجر کی آیت نمبر 20 میں تم مال و دولت کی حد درجہ محبت رکھتے ہو۔ حاضرین گرامی قدر، اب یہ مال کی بے پناہ اور شدید محبت انسان کے اندر اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی صفت سو بخل کو جنم دیتی ہے۔ اب اسی بخل کی وجہ سے وہ سونے اور چاندی اور دیگر دنیاوی مال و دولت کو زیادہ سے زیادہ جمع کرتا ہے اور ان کو خرچ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے قرآن ان لوگوں کی حالت کو بیان کرتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جب اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا یہ عمل عدم انفاق ان میں پروان چڑھنے لگتا ہے تو ان کے اندر بخل کی بری خصلت پنپنے لگتی ہے۔ یہ بخل بہت سی بد اخلاقیوں کی اساس اور جڑ بن جاتا ہے، بہت سارے جرائم کا سبب بن جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر خیانت، بددیانتی آتی ہے، بے مروتی اور بے رحمی کی خصلت آتی ہے، اور اس سے دوسرے انسانوں کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی پروان چڑھتی ہے، حرص و طمع میں اضافہ ہوتا ہے، لالچ اور تنگ نظری بڑھتی ہے، کم ہمتی اور بزدلی پیدا ہوتی ہے۔ یہ ساری برائیاں زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے، بخل کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے عمل بخل کے حوالے سے متعدد آیات میں وعید آئی ہے۔ بخل کی عادت انسان کو جنت سے محروم کر کے دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کو اللہ کی محبت سے محروم کرتی ہے۔ یہ اس رب کا اپنے بندوں پر احسان ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو بخل اور اس سے پیدا ہونے والی برائیوں سے بچانے کے لیے ان کے مالوں پر زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، تاکہ زکوٰۃ ان کے نفوس کو بخل جیسی بری خصلت سے پاک کر دیں۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، باری تعالیٰ نے اہل ایمان کو صراحتاً حکم دیا ہے کہ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ارشاد فرمایا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور تم انہیں اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اسلام تو انسان کے پاس ہر مال کو اس کی ملکیت مطلقہ میں نہیں رکھتا، اس لیے کہ ملکیت مطلقہ تو فقط اللہ کے لیے ہے۔ انسان کے پاس مال اللہ کی عطا کردہ امانت ہے۔ باری تعالیٰ بندوں کو اس مال میں سے تصرف کرنے کے لیے مختلف حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر اس کو عارضی طور پر اس مال کا مالک بنا دیتا ہے، جبکہ حقیقتاً وہ بندہ اس مال کا امین ہوتا ہے۔ کوئی امانت کسی کے پاس اس وقت تک رہتی ہے جب تک اس امانت سے دوسرے لوگوں کو نفع پہنچتا رہتا ہے، اس امانت کے جملہ حقوق ادا ہوتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی اس امانت میں خیانت کرنے لگے اور اس امانت کے جملہ حقوق میں کوتاہی برتنے لگے تو اس کے اس غیر ذمہ دارانہ اور استحصالی رویے کی بنا پر وہ امانت نعمت واپس لے لی جاتی ہے۔ یوں انسان پر فقر و فاقہ اور افلاس اور مجبوری کے سائے دراز ہو جاتے ہیں۔ اپنے مال سے زکوٰۃ کو پابندی سے نکالنا اور اس کے حقداروں تک اسے خرچ کرنا ہی اللہ کی امانت کا حق ادا کرنا ہے۔ اگر یہ کما حق ہو ادائیگی سے محروم ہو جائے، یہ مال کا یہ حق ادا نہ کیا جائے، تو پھر امانت میں خیانت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یوں انسان اس امانت سے محروم ہو جاتا ہے اور مال و دولت کی کثرت اس کے لیے کمی کا باعث بن جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، خلاصہ کلام کی طرف بڑھتے ہوئے
عرض کروں گا کہ دین اسلام در حقیقت اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا دوسرا نام ہے۔ نماز میں بندہ اپنے رب کی محبت اور خشیت کی طرف مائل ہوتا ہے، جبکہ زکوٰۃ میں بندہ دوسرے بندوں کی محبت اور شفقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ پاکیزگی، طہارت، بڑھوتری اور برکت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شریعت اسلامی میں زکوٰۃ ایک مخصوص مال کے ایک مقررہ حصے کے لیے بولا جاتا ہے جو سالانہ بنیادوں پر مالوں سے نکالا جاتا ہے۔ قرآن حکیم نے لفظ زکوٰۃ کے لیے متبادل الفاظ بھی استعمال کیے ہیں، جس میں صدقہ، صدقات اور انفاق کے الفاظ بھی لفظ زکوٰۃ کے مفہوم میں آئے ہیں۔ زکوٰۃ کا مقصد فلاح عامہ ہے اور ریاست کے ہر شہری کی بنیادی ضروریات زندگی کی فراہمی ہے۔ مستحق لوگوں تک زکوٰۃ کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے تاکہ اس کے ہر باشندے کو بنیادی ضروریات کے حق میں برابر کا شریک ہونے کی وجہ سے اس کو اس کا لازمی حق ملے۔ گویا ہر صاحب حق کو اس کا حق فراہم کرنا زکوٰۃ کی فرضیت کا بنیادی اور مرکزی نقطہ نظر اور مقصد ہے۔ زکوٰۃ در حقیقت زندگی بسر کرنے کے لیے ایک مال ہے اور مال قیام حیات کا ضامن بنتا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما، مال جن کو باری تعالیٰ نے تمہاری معیشت کی استواری کا باعث بنایا ہے۔ مال انسانی زندگی کے لیے سرمایہ، زاد راہ اور سامان زیست ہے، اس لیے حکم دیا اس مال کو معاشرے کے ہر فرد تک اس طرح گردش میں رکھو جیسے انسانی جسم کے ہر عضو میں خون کی گردش رہتی ہے۔ جہاں خون نہیں پہنچتا وہ عضو معطل ہو جاتا ہے۔ جہاں مال نہ ہو وہاں چوریاں اور ڈکیتیاں ہوتی ہیں، دجل بازیاں اور دھوکہ سازیاں بڑھنے لگتی ہیں۔ معاشرے میں حرام خوری، بدعنوانی، ناجائز منافع خوری، شیطنت کاری اور فساد انگیزی بڑھنے لگتی ہے۔ اس لیے اپنے مال سے غریبوں، ناداروں، مفلسوں، بیواؤں، بے سہاروں کا حصہ نکالنا انسانی عقل کا لازمی تقاضا ہے تاکہ معاشرہ جرائم سے پاک ہو جائے اور مالداروں کے مال سے غریبوں کا حق زکوٰۃ کی صورت میں نکل جانے سے وہ مال پاک ہو جائے اور باعث سے خیر و برکت ہو جائے اور مزید نمو اور بڑھوتری والا ہو جائے۔ زکوٰۃ دینے سے انسان کے وجود سے خود غرضی، تنگ دلی اور زر پرستی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ انسانی روح کو پاکیزگی اور بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ انسان کے مال کو پاک اور اس کے نفس کا تزکیہ کرتی ہے۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، زکوٰۃ خود برضا و رغبت بھی دی جاتی ہے اور حکومتی نظم و نسق کے تحت بھی ادا کی جاتی ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، معاشرے کے ناداروں، مفلسوں، محتاجوں اور غریبوں کو زکوٰۃ دینے کا مقصد منتہا اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی ہونا چاہیے۔ وما اتیتم من زکوٰۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضاعفون، زکوٰۃ معاشرے کے امیروں سے لی جاتی ہے اور سماج کے غریبوں اور ضرورت مندوں کو دی جاتی ہے۔ امیروں کے مالوں میں غریبوں کو حقدار اور حصہ دار خود باری تعالیٰ نے بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، زکوٰۃ دینے کے عمل کو قرآن نے عمل خیر قرار دیا ہے۔ ہوا خیر لہم، اور زکوٰۃ کے فرض کا انکار کرنے والوں کے فعل کو قرآن نے برا اور کافرانہ عمل قرار دیا ہے۔ بل ہوا شر لہم۔ حاضرین گرامی قدر، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ اس لیے تم سے لی جاتی ہے تاکہ تمہارے مالوں کو یہ پاک کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو یہ ترغیب دی ہے کہ اپنے مالوں سے زکوٰۃ دیا کرو اور اپنا ہمیشہ تعارف معاشرے میں دینے والا بناؤ،
لینے والا نہ بناؤ، زکوٰۃ دینے والے بنو، زکوٰۃ لینے والے نہ بنو۔ اس لیے فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ جس مال سے غریبوں کے حق زکوٰۃ کو نکال دیا جائے تو وہ مال نہ صرف پاک ہوتا ہے بلکہ بہت سی آفات و مصائب سے انسان کو بچانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے ہادی کائنات نے فرمایا من ادى زکوٰۃ مالہ فقد ذہب عنہ شرہ، کہ جس نے اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کر دی اور زکوٰۃ کے باعث اپنے مال کے شر اور فتنے سے وہ بچا رہا۔ اس لیے اپنی امت کو ادائیگی زکوٰۃ کے عمل کی تاکید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ کے ذریعے سے حفاظت کیا کرو۔ زکوٰۃ کوئی معمولی عمل نہیں بلکہ یہ عمل زکوٰۃ دینے والے کی شخصیت میں کمال کا باعث ہے، تو دوسری طرف اس شخص کی ذات میں اسلام کی تکمیل کا سبب ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام اسلامکم ان تعدوا زکوٰۃ اموالکم، تمہارے اسلام کی، تمہارے مسلمان ہونے کی تکمیل یہ ہے کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ کو ادا کیا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، انسان کا بخیلانہ اور زرپرستانہ کردار زکوٰۃ میں رکاوٹ بنتا ہے۔ انسان حب مال میں اللہ کے احکام کی اطاعت سے صرف نظر کر جاتا ہے، جس کی بنا پر وہ دنیا و آخرت میں اس کے عتاب، غضب اور عذاب کا خود کو مستحق بناتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے ہمارا معاشرہ اور سماج ایک مطلوبہ معیار زندگی پر استوار ہوتے ہیں، اور یہی اسلام کا اقتصادی نظام ہماری معیشت کی روح ہے، جس کے تحت امیر اور غریب، خوشحال اور بدحال، فراغ دست اور تنگ دست دونوں یکساں معیار زندگی کی اساسی سہولیات اور بنیادی ضروریات ان دونوں کو فراہم ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ کے عمل میں تسلسل اور مواظبت سے انسانی معاشرے سے ہر سطح کا فساد اور ہر نوع کا استحصال ختم ہو جاتا ہے۔ یوں انسانی معاشرہ پرامن اور سلامتی والا بن جاتا ہے۔ ہمارے اسی معاشرے میں انسانوں کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کے لیے سوشلزم بھی ایک امید بن کر آیا، مگر اس نے افراد معاشرہ سے انفرادی حق کے ملکیت چھین لیا۔ اس غیر فطرتی اقدام پر وہ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا سے آج نسین منسیہ ہو گیا ہے۔ اس کے مقابل سرمایہ دارانہ نظام بھی انسانوں کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے ایک آس بن کر آیا، مگر اس نے سوشلزم کے برعکس افراد معاشرہ کو کل حق کے ملکیت دے دیا، ان کو ملکیت مطلقہ اور مال کے کل کا حامل بنا دیا، جس میں دوسرے افراد معاشرہ کا ذرا برابر کوئی حق نہ تھا۔ اس نظام نے دولت کو چند ہاتھوں اور چند خاندانوں میں مرتکز کر دیا۔ اس نظام نے مالداروں کو مزید مالدار بنا دیا، غریبوں کو مزید غریب کیا۔ یوں یہ نظام غریبوں کا خون چوسنے لگا اور ان کے بنیادی حقوق حیات کا استحصال کرنے لگا۔ اس نظام سرمایہ داری اور سرمایہ داروں کے خلاف دنیا کے ہر کونے سے یہ صدائے احتجاج بلند ہونے لگی، جس کی ترجمانی یہ منظوم کلام کرتا ہے کہ مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ اور اسی طرح یہ نظام سرمایہ دارانہ، اس کو مختلف شعراء نے اس طرح بھی بیان کیا ہے، ملے اس لیے ریشم کے ڈھیر بنتی ہیں کہ دختران وطن تار تار کو ترسیں، چمن کو اس لیے مالی نے خون سے سینچا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں۔ ان دونوں نظاموں کے درمیان تیسرا معاشی نظام اسلام کا ہے، جو افراد معاشرہ کو انفرادی ملکیت کا حق بھی دیتا ہے اور اپنے مال کا کل مالک بھی نہیں بناتا، اور نہ ہی کل حق کے ملکیت دیتا ہے، بلکہ مال کی حقیقی ملکیت اللہ کے لیے ثابت کرتے ہوئے اسے اپنے مال کا امین بناتا ہے اور اس کے تصرف میں اس کو مالک بناتا ہے، اور معاشرے کے ناداروں اور مفلسوں کا حق اس کے مال میں رکھتے ہوئے اسے یہ تصور سمجھا دیتا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جس کی وجہ سے وہ زکوٰۃ کو انسانوں کی کفالت کے ساتھ ساتھ
اللہ کی عبادت بھی سمجھتا ہے۔ یوں زکوٰۃ معاشرے کے امیروں سے لی جاتی ہے اور غریبوں کو دی جاتی ہے۔ حاضرین و ناظرین گرامی قدر، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات کو پورے تیقن اور اعتماد و اعتبار سے جانیں اور سمجھیں اور ان پر خلوص دل کے ساتھ عمل کریں۔ ہم من حیث القوم اپنے کردار میں دوگلے پن کا شکار ہیں، اپنی شخصیت میں دو رخی شناخت رکھتے ہیں، ہر شعبے میں اپنی ذات کے منافقانہ عمل کی پہچان رکھتے ہیں، اپنے کریم رب کے ساتھ بھی دغا بازی اور دجل سازی کرتے ہیں اور اس کی کامل بندگی اختیار نہیں کرتے اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی مخلص اور وفادار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ایک اعلیٰ انسانی کردار کو اپنی شخصیت میں تشکیل کرنا ہے۔ ہمارے جملہ فرائض اور ادائیگی زکوٰۃ کے عمل میں بھی ہمارا یہی فاسقانہ اور منافقانہ کردار سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ہمیں انفرادی اور اجتماعی حیثیت سے یہ فیصلہ کرنا ہے، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔